ہمارے بڑے کیا کچھ کرتے ہیں. میرا ایک بہت قریبی دوست ہے، وہ اکثر محبت کا ملتی ہے، اس سے کہتا رہتا ہے آپ تم ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہو، کہیں بیٹھو اور کچھ کام کرو. پھر مثال پیش کرتے ہیں حضرت مفتی فیض الولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کہتے وہ بندہ کیسا گیا ہے دنیا سے کہ اپنا ایک مشن کھڑا کر کے افراد کو کھڑا کر کے اور امت کو کچھ دے کر گئے. پھر واعظین میں سے بہت بڑے عالم بزرگ کا نام لیا، بہت مشہور عالم، وہ مقرر رہے ہیں اپنے زمانے کے، ان کی مثال دی. آج ان کا کوئی نقصان حال نہیں، لیکن الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کا شجر جو ہے وہ تر و تازہ ہے. ایک ساتھی مجھے ملا، میں نے اسے پوچھا کہاں ہو؟ کہا حضرت جہاں مفتی صاحب نے چھوڑا تھا وہیں ہوں. میں نے پھر پوچھا کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ کہا انشاءاللہ موت تک. یہ جب استاد کا شاگرد نہیں کہہ پاتا، اس کے لیے وہ ایسی استاد نے وہ اس کے دل میں ایسے جذبات پیدا کیے. میں نے ان کو سنایا کہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہند تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کا واقعہ سناتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمٰن نے بجنور بھیجا کہ آپ وہاں کام کریں. ساری زندگی وہیں گزاری. آخر میں جب تکلیف بڑھ گئی تو میں نے درخواست کی کہ ابا آپ تشریف کو لائیں، اب تو یہاں کام ہی نہیں رہا. تو اس وقت والد صاحب نے جملہ فرمایا کہ حضرت شیخ الہند نے مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے. کم تو اگر حضرت نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے مرتے دم تک نہیں رہنا ہے. بس یہ جذبات ایک کامیاب استاد کے شاگردوں کے ہوتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ آج سب آپ حضرات سے ملاقات ہوئی. آپ حضرات کو علمی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی ابھی تازہ ہیں، آپ کا علم بھی تازہ ہے، آپ کا عمل بھی تازہ ہے. دوبارہ بہت وقت جانے کا ہوا ہے اور ہم دن رہ گئے، اکثر گزر بھی تھوڑی سی رہ گئی، لیکن حضرات کا حکم ہوا کہ کچھ تھوڑی دیر بات کریں. جیسے آپ اس میں سامنے بھی بات ہوتی ہے، ایک چیز تو آپ اپنے پلے باندھ کے جائیں آج یہاں سے، اور وہ تو آپ کو وراثت میں ہی مل گیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے فضلاء، ہمارے مدارس کے فارغین احساس کم تری کا شکار، اور خاص کر جو ہے اس روزی روٹی کے معاملے میں بہت ہی وہ اپنے آپ کو کم درجے کی سمجھنے لگے. اسی لیے آج کل اکثر شکایتیں ہوتی ہیں، مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ ایک 4th کلاس ملازم کی تنخواہ اتنی ہے اور ہمارے امام صاحب کی تنخواہ اتنی ہے، ہمارے مدرسے کے استاد کی تنخواہ اتنی ہے. ایسا ہی ہے. اور بہت زور شور سے اس بات پر کہ دنیا کو احساس ہو جائے کہ ہم کتنے پسماندہ ہیں، ہم محنت کرتے ہیں اور ہمیں تنخواہ بھی پوری. بس یہ چیز جو ہے یہ ہم کو کمزور کرنے والی ہے. ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، بلکہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کو تذکرہ کر رہے تھے دنیا کا کہ فلاں آدمی کو اللہ نے بڑی ثروت کی ہے، بڑا عیش و آرام دیا ہے. فرمایا اس کی طرف مت دیکھو، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. ہماری وراثت جہاں علم ہے وہاں فخر بھی ہماری وراثت ہے، اور اسی فخر میں ہماری عزت ہے. مشکات شریف میں روایت ہے 2 چیزیں انسان بہت ناپسند کرتا ہے، حالانکہ انہی 2 چیزوں میں اس کے لیے کیا ہے نفع ہے. اس کے لیے بہت کامیابی کی 2 چیزیں ہیں. انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے.
انسان قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ قلت مال اس کے لیے خیر کا سبب ہے۔ اس لیے جب کم ہوگا تو کافی کم دینا ہوگا، لہٰذا آپ شکرانے کے جذبات کے ساتھ، کبھی بھی میں اپنے طلبا کو کہتا رہتا ہوں بچوں 2 رکعت کبھی شکرانے پڑھ لیا کرو، اللہ نے کیا تقسیم کر دی ہے۔ ڈاکٹر بھی روزی کماتا ہے، انجینئر بھی روزی کماتا ہے۔ ڈاکٹر صبح اٹھتا ہے، اس کے سامنے پیشنٹ کی فائل ہوتی ہے، اس فائل میں کیا لکھا ہے کہ تمہارے مریض کا خون آج کتنا ہے، کیسا ہے، اس میں کوئی تکلیف تو نہیں، بیماری تو نہیں، یورین ایگزام، پیشاب کا ٹیسٹ۔ مجھے یاد آیا حضرت مولانا منظور صاحب، مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپور کے تھے، تو وہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے پاس آئے اور حضرت سے کہا حضرت میرا ارادہ طب پڑھنے کا ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں طب پڑھوں۔ حضرت فوراً جواب نہیں دیا، فرمایا بہت اچھا ارادہ ہے، ماشاء اللہ آپ طب پڑھیں گے، حکیم بنیں گے، لوگوں کا نفع ہوگا۔ اچھا ضمن میں ایک بات ہوگا، میں بھی ایک دن گیا حضرت مولانا ریاست صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو طلبا ان سے واقف ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا، حضرت مولانا ریاست بشنوری رحمۃ اللہ علیہ، میں ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا حضرت بہت پلاننگ کے ساتھ، میں نے کہا حضرت میرا ارادہ ہے کہ میں یونیورسٹی پڑھوں، اور یہ ہمارا خاندانی پیشہ بھی تھا، تو اس سے روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور دین کی خدمت میں بالکل مفت کروں۔ اس طرح کے جذبات میں نے پیش کی۔ حضرت نے فرمایا بیٹے کہتے ہو سب ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ حضرت ایسے ہی جلدی کب ایسے کہتے تو سب ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں بیٹے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیا آپ کے جذبات تو ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں، تو واقعہ ایسا ہوتا نہیں۔ حضرت مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں حکیم بن جاؤں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے، آپ حکیم بنیں گے، پھر آپ کے پاس قارورہ آئے گا، پھر آپ اس قارورے کو ہاتھ میں لیں گے اور دیکھ لیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا وہ ہاتھ جن میں کبھی بخاری ہوا کرتی تھی، کبھی مسلم اٹھاتے تھے، کبھی جو ہے آپ اس میں ترمذی اٹھاتے تھے، آج لوگوں کے قارورے آپ دیکھیں گے، ماشاء اللہ کتنا اچھا جذبہ ہے۔ حضرت مفتی منظور صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قسم بخدا مجھے ایسا لگا جیسے وہ پیشاب میرے بازو سے گر رہا ہے، اور پھر میں نے اسی وقت توبہ کی، پھر اللہ نے مفتی اعظم بنا دیا کانپور۔ ہمارے اکثر خدا میں یہ کچھ احساس کمتری تھا، شکار ہو گئے ہم، ہماری روزی، حالانکہ روزی تو اللہ نے اس وقت لکھ دی ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، 4.5 مہینے کے میں جب ہو گئے تھے، روح ڈال دی گئی، اسی وقت ہماری روزی کا فیصلہ کر دیا گیا کہ ہماری روزی اللہ نے مقرر کر دی ہے، اسے تو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب کوئی بندہ کام کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کتنا۔ اپنے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، یہ مفتی طیب صاحب کی تشریف لائے تھے وہاں اپنے پوری پلٹن کو لے کر، 30-40 بچے تھے، کہاں ٹھہرائیں گے؟ میں نے کہا مدرسے میں جگہ تو ہے لیکن پہلے انتظامیہ سے اجازت لے لوں۔ ان سے بات کی، انہوں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے۔ تو میں نے وہاں جب تعارف کرایا نا ان کا، یہ نہیں بتایا مفتی صاحب کے داماد ہیں، میں نے ان کا تعارف کرایا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے حضرت مفتی صاحب بھائی جان کو صاحب اپنے یہاں لے گئے دلاسن بالا، اور وہاں جو حضرت کی اپنی پراپرٹی تھی، اپنی زمین، وہ زمین کا کچھ حصہ تو بچوں نے تقسیم کیا، اور ایک بہت بڑا حصہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مدرسے کے لیے رکھا، اور اس کی بنیاد مفتی ایوب صاحب نے ڈال دی۔ تو ان کو فوراً یاد آ گیا کہ جی ہے بالکل، ہمارے بڑے بھائی صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا بالکل میں بھی اس میں شامل تھا۔ اس طرح سے میں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی زمین وقف کر دی، اور وہاں ایک چھوٹا سا ادارہ 1-2 کمرے کا
اور اس وقت الحمدللہ وہ جو ہے بہت خوبصورت مدرسہ ہے، مدرسے کی شکل میں ہے۔ میں نے کہا اس مدرسے کے طلبہ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، آپ نے بلائیں بالکل ضرور، ہم وقت اور مسجد اوپر ہے، منزل 2 منزل ہے، وہاں بچے رہیں گے، کھانے وانے کا ان کو کہیں کہ آپ بے فکر رہیں، کھانے وانا ہم خود انتظام کر دیں گے۔ تو بتائیے حضرت مفتی صاحب نے اپنی اخیر عمر میں یہ نہیں سوچا میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن یہ سوچا کہ ایک ایسی چیز میں بات کے لیے چھوڑ دوں۔ اس میں عزیز ساتھیوں بالکل بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی روزی آپ کے قدموں میں پہنچا دے۔ کس چیز کی کمی ہے موجود؟ ہر چیز ہے، عزت ہے۔ ہاں وقتی طور پر سختیاں آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب ہوا اس وقت بھی آپ کی زرہ جو ہے یہودی کے پاس گر گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب پھر عطا کرنے پر آتے ہیں تو ان کی نسلیں پھر آباد ہو جاتی ہیں، لہٰذا ایک شکرانے کے جذبات۔ اچھا پھر میں بچوں کو کہتا ہوں دیکھو ڈاکٹر کے سامنے کیا آیا، کہتے کہ وہی فائل آ گئی، انجینئر کے سامنے اس کے سامنے وہی فائل آ گئی، دیندار ہوگا تو مدرسہ مسجد کی فائل ہوگی، ورنہ تو سڑک کی اور بیت الخلا کی اور کس کی آئے گی سڑک۔ جج کے سامنے اس کی فائل رکھ دی جائے گی، ہر بندہ اپنی اپنی فائل اٹھاتا ہے۔ لیکن میں ان بچوں سے کہتا ہوں بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو، جب صبح اٹھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا قرآن تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث کی کتاب آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے فقہ کی کتاب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جہاں آپ ہیں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بھائی جان کے بہت قریبی دوست ہیں، وہ ایک ساتھ پڑھتے تھے عبداللہ میں، عبداللہ میاں سنگت والے، سنگت میں ان کا ادارہ ہے بچیوں کا، تو جامعہ بنا وہ بہت قریبی دوست ہیں بھائی جان کے۔ ابھی جائے بھائی جان فارغ نہیں ہوئے تھے تو وہ پیچھے پڑ گئے، کہا کہ ایوب بھائی تم میرے یہاں آ جاؤ، میں بخاری پڑھانے کے لیے تمہیں دے دوں گا۔ اس کو بخاری بڑی چیز ہوتی ہے، میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے تمہیں دے دوں گا۔ پھر ایک دن مجھے دکھایا بھی، میں وہاں گیا تھا، کہا آؤ میرے ساتھ، پھر ایک فلیٹ دکھایا، کہا یہ فلیٹ میرے ایوب بھائی کے لیے رکھا تھا، اس میں ہر چیز ہے۔ لیکن بھائی جان نے ان کو ایک جملہ کہا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو ثواب اللہ تعالیٰ مجھے یہاں تمہارے یہاں بخاری پڑھانے میں دیں گے انشاءاللہ وہی ثواب مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے وہاں نورانی قاعدہ پڑھانے میں دیں گے۔ پھر جب اس طرح سے چلے رہے اور آج اللہ نے ان کا ایک نام رکھا ہے۔ اس نے جہاں آپ کو حضرت مفتی صاحب نے رکھا ہے تو نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ موت ہماری نہیں آئے گی، حالات آتے رہیں گے، ایسا نہیں کہ حالات نہیں آئیں گے، اونچ نیچ آتی رہے گی، حالات آتے رہیں گے۔ صحابہ پر حالات آئے تو ہم پر کیوں نہیں آ سکتے؟ ہاں اتنا ہے کہ اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اوپر حالات نہ ڈالیں، ہمارا امتحان نہ لے لیے، لیکن چونکہ ہمیں کل منہ دکھانا ہے اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کو، اس وقت اگر انہوں نے پوچھ لیا تم کیا کر کے آئے ہو، جہاں میں نے چھوڑا تھا وہاں تم نے کیا کام کیا، شاید اس وقت ہمارے لیے کیا پریشانی نہیں۔ میں بٹھنڈی کے ادارے کو اس کی تو شان ہی الگ ہے، میں یہاں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کبھی کبھی آنا ہوتا تھا تو یہ یہاں جو ہے پڑھاتا بھی تھا۔ مجھے اس ادارے سے بہت محبت ہے، وہ شاید یہاں کے طلبہ کو اتنی محبت نہ ہو جو یہاں پڑھے ہوئے ہوں، اتنی محبت ہے مجھے اس ادارے سے۔ اور جہاں میں سنتا ہوں کہ اس ادارے کا کوئی فرد، کوئی بچہ کہیں بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے، ابھی میں نے ایک سفر کیا، اتنا طویل سفر بگا، وہ مفتی صاحب سمجھتے ہیں بگا کام کرو، اس سے بھی اوپر میری طبیعت اتنی خراب تھی، بہت شدت کی تکلیف تھی مجھے، مطلب بے چینی تھی، بے قراری تھی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہاں بٹھنڈی کا طالب علم ہمارا پڑھا رہا ہے اور اس نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، میں نے کہا بیماری تو آتی رہے گی، جاتی رہے گی، میں یہ سفر ضرور کروں گا۔ اور وہاں کا سفر میں نے الحمدللہ جو بٹھنڈی کی نسبت کی لاج رکھی آپ، اور جیسے حضرت مفتی صاحب تھے ان کی سیرت کو پڑھیں
جن لوگوں نے جن بچوں نے اس کو دیکھا ہے اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایک ایک ادارہ جہاں آپ ہیں وہ بٹنی بن جائے گا انشاءاللہ. اس لیے ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. دوسرا یہ کہ اپنے اندر امت کا درد پیدا کریں. دیکھو حکیم اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ بھی بیماری سے نفرت کرتا ہے لیکن بیمار سے نفرت نہیں کرتا. ہمیں سکھایا گیا بیماری جڑ ہے, بیماری سے نفرت کرو, بیمار سے نفرت مت کرو. آج ہمارے فضلا جہاں جاتے ہیں وہ بیماروں سے نفرت کرنے لگے. یہ اس طبقے کا ہے, یہ اس طبقے کا ہے, یہ اس طبقے کا ہے. ہم نے اپنے حضرت مفتی صاحب کو دیکھا الحمدللہ, ان کے یہاں ہر قسم کا انسان آتا ہے. آپ مجھ سے زیادہ آپ پہلے سے بہتر جانتے ہیں ان کے ساتھ ہر بندہ کیوں جڑتا تھا, اس لیے کہ ہر انسان کے لیے ان کے دل میں درد اڑن تھی. وہ چاہتے تھے کہ یہ ہدایت کی لائن پر آ جائے. ایسا درد اپنے اندر پیدا کرے, پھر دیکھیں انشاءاللہ الرحمن کوئی حالات برے نہیں رہیں گے آپ کے. جب آپ اس نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ الرحمن کام ہوگا. امت میں آپ چلیں گے اور امت آپ کے ساتھ جڑے گی. ایسا نہیں کہ امت نہیں جڑے گی. میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں ہم تو مولوی ہیں اور اپنے اوپر ناز ہے کہ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں, یہ کام بھی کر رہے ہیں, کہ پڑھا رہے ہیں, کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. لیکن کروڑوں وہ انسان جو چھپے ہوئے ہیں شاید وہ کل قیامت کے دن ہم سے بہت آگے ہوں گے. شاید کہ یقیناً اس لیے اتنا پیسہ جو خرچ کرتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ ہم تو نہیں دیتے. میں اپنے مدرسے میں کبھی بچوں کو کہتا ہوں بچوں یہ جو یہاں لگ رہا ہے نا پیسہ یہ ہم نہیں دے رہے, ہم تو یہاں سے تنخواہ دیتے ہیں. ہم کیا دیں گے؟ اس کے پیچھے کروڑوں کو انسان جن کو ہم جانتے بھی نہیں اور وہ اس امید سے دیتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے, یہاں طلبہ ہیں, یہ طلبہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہماری آخرت بن جائے گی. اس لیے ان کا حق ہے, اس پوری امت کا حق ہے. تو امت کو مریض کی حیثیت سے دیکھیں گے آپ تو انشاءاللہ ان کے جرموں سے تو آپ نفرت کریں گے لیکن ان سے نفرت نہیں کریں گے. یہی سبق ہمیں سکھایا گیا ہے, یہی چیز ہمیں سکھائی گئی ہے اپنی دعوت میں کہ ہم امت کے لیے ہمدرد بن جائیں. وہ تکلیف بھی دور ہو. کبھی کبھی تو مریض ایسا بھی ہوتا ہے, میں سیرت مبارکہ وہ روزانہ جو ہوتا ہے اس کا پروگرام وہ لکھتا بھی ہوں, پہلے کشمیر میں اس کو لکھنا پڑتا ہے پھر پڑھنا پڑتا ہے. اس میں پڑھا ایک جگہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکتے تھے. تو ایک صحابی کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ کل یہ بندہ میرے دروازے پر نہیں آئے گا, لیکن صبح جب ہوئی تو میں نے دیکھا پھر دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پھر حضرت محمد رسول اللہ کے سامنے دیکھا, میرے دل نے گواہی دی کہ یہ بندہ اگر اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو آج میرے پاس نہیں آتا. اسی جگہ عقبہ بن ابی معیط کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ اس نے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا تو تھوک واپس آ گئی اور اس کے چہرے کو جلا دیا اور برس کا نشان اس کو پڑ گیا اور ساری زندگی میں اسی حالت میں. ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے امت کے ساتھ کہ وہ ہمیں تھوک بھی دیں کوئی بات نہیں, ہم ان کے پاس جائیں, ہمدردی کے ساتھ جائیں. ایک بار جائیں گے آپ, دو بار جائیں گے, کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ الرحمن ان پر اثر. اور اس کا بھی ہمیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ طریقہ کار کے اور حضرت مفتی صاحب کی سیرت جو ہے اس سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, جہاں کام کر رہے ہیں, اپنے ادارے سے وابستہ رہیے. کہتے ہیں جو درخت اپنی زمین سے جڑا رہتا ہے وہی پھل دیتا ہے. جو بچہ جو طالب علم بڑوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے, دیکھو کام کرنے والے تو کرتے ہیں, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے. ایک وہ جو اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایک وہ جو بڑوں کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے اور کام کرتے ہیں. کام وہ بھی کرتے ہیں اور بظاہر بہت زیادہ کرتے ہیں, کام یہ بھی کرتے ہیں, لیکن جو اکابر سے مشورے کر کے کام کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. جو اپنے بڑوں سے مشورے لے کر کام نہیں کرتے تو ان کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے. تو تین چیزیں میں نے عرض کر دی. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایک امت کا درد اپنے اندر پیدا کرے, اور یہ کہ اپنے ادارے سے جڑے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی امت کی توفیق عطا فرمائے.
آپ سب کا بھی عمل کی